بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی اصل ہیرو تھے اور اس کے بیٹے بھی۔ تو جی ناظرین، آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہوگا، اس میں ایسے بہت سارے مناظر ہیں، ایسے بہت سارے سین ہیں جو کہ کورلس عثمان میں بھی کاپی کیے گئے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ہیں مگر میں آپ کو صرف 10 کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو جی ناظرین، پہلے سین کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک سین ایسا دکھایا گیا ارطغرل غازی میں کہ جب وہ جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے کی دم کو باندھ دیتے ہیں۔ بالکل سیم وہی طریقہ کورلس عثمان میں بھی دکھایا گیا ہے کہ کورلس عثمان بھی جب جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کی دم کو باندھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا شہادت یا فتح۔ تو ان میں سے آپ کو باپ بیٹوں میں سے کس کا طریقہ پسند آیا؟ تو جی ناظرین، اب دوسرے سین کی بات کر لیتے ہیں کہ ارطغرل غازی ڈرامے میں جب کوئی قاتل لگ جاتا تھا تو یا کورلس عثمان میں کوئی قاتل لگ جاتا تھا، کوئی زخم آ جاتا، کوئی تلوار یا تیر لگ جاتا تو وہ اس کو داغ دیتے تھے کہ اس کے جسم پر ایک لوہا گرم کرتے اور اس لوہے سے اس میں داغ دیتے تھے۔ کورلس عثمان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان نے اپنے منہ میں لکڑی بالکل بھی نہیں ڈالی، اور ویسے ہی جیسے ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے زخم کو داغ رہے ہوتے ہیں تو اپنے منہ میں لکڑی نہیں ڈالتے، بلکہ ایک ایسا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل ایک با ہمت شخص ہوں اور بہت بڑے بہادر ہوں۔ یہ طریقہ آپ کو پہلے پتا تھا؟ جی ناظرین، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ترکی میں یہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جانورز کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ جب یہ ختم ہوتی ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے بالکل دیکھا ہوگا کہ ارطغرل غازی کا جو سین تھا وہ بالکل سیم کورلس عثمان میں بھی ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ یہ دونوں جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب یہ ختم کرتے ہیں تو بالکل سیم ویسے ہی یہ بالکل ایک جیسا سین ہی بنایا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کورلس عثمان جب بھاگتے ہوتے ہیں تو ہنستے کھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں پہ یہ دوڑ ختم کرتے ہیں اور یہ جیت جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بامسی ہوتا ہے۔ پہلے بھی ارطغرل غازی کے ساتھ بامسی تھا۔ اب اس سین کی بات کر لیتے ہیں کہ ارطغرل غازی ڈرامے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے ارطغرل غازی شہید ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے۔ اس میں یہ عارض خوشی منا رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی مر گیا، قبیل میں سب کو پتا ہوتا، لیکن یہ اچانک سے عارض کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل وہی سین ایسے وہاں پہ کورلس عثمان میں کاپی کیا گیا ہے کہ ایک جگہ ایسا ہوتا ہے، سین آتا ہے کہ جو کورلس عثمان ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک سے یہ صوفیہ کے سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو دیکھا جا سکتا ہے اسکرین میں کہ اس کے بعد وہاں پہ حارث بھاگ جاتا تھا اور یہاں پہ یہ صوفیہ بھی بھاگ جاتی ہے۔ یہ دونوں مناظر بالکل سیم ایسے ہی دکھائے گئے ہیں کہ ان کی جو انٹری ہے وہ بھی سیم ہے، اور انہوں نے جو کپڑے ادھر سے کالے پہنے تو دونوں کے وہ بھی سیم ہیں، اور ان کے بعد جن کا جو سٹائل، جو انداز ہے، جس طرح سے وہ اپنے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں، کالا کپڑا اٹھاتے ہیں، وہ بھی بالکل ایک جیسا ہی کاپی کیا گیا، بالکل سیم ہی کاپی کیا گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی انفارمیشنز آپ تک پہنچی رہے، ٹاپ 5 ٹاپ 10 کی ساری انفارمیشنز آپ کو پہنچی رہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو جی ناظرین، اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ جس طرح سے کورلس عثمان ارطغرل غازی گھوڑا ایسے کرتا تھا اور کورلس عثمان بھی بالکل سیم ویسے ہی کرتا ہے۔ تو جی ناظرین، آگے چلتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی تھی کہ سگوت میں وہاں پہ ارطغرل غازی جا رہے تھے، ساتھ میں ایک چور آیا، چور نے آ کے جو ارطغرل غازی تھے ان سے پوٹلی کھینچی، ان سے چھیننے کی کوشش کی، جو اس کے ہاتھ میں گئی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ جنازرین، بالکل ویسے ہی مناظر کورلس عثمان میں دکھائے گئے ہیں۔ جنازرین، وہاں پہ ایک شخص آتا ہے، ایک بی بی اماں سے وہاں سے ان سے پوٹلی کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد کورلس عثمان ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں اور وہیں پہ ہی ان کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ مناظر بالکل سیم ویسے ہی دکھائے گئے۔ ذرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، ذرا سے آپ یہ کلپ دیکھیے۔
यहाँ पे देखिए वैसे ही इनका हाथ काटा गया اور وہاں پہ بھی ایسے ہی بالکل سیم ان کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ بات کر لیتے ہیں ایک اور سین کی، جس طرح سے ارطغرل غازی ڈرامے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ارطغرل غازی کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ جنگ میں جانے سے پہلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کولوس عثمان میں بالکل ایسے ہی ایک سین کاپی کیا گیا ہے کہ دونوں باپ بیٹے بالکل نماز کے پکے ہیں اور نماز تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو جہاں پہ ایک ڈیل ہو رہی تھی اس کے کمانڈر سے، اور کمانڈر ان کے ڈیل کے درمیان ہی ایک نماز کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے دشمن کے سامنے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، جیسا کہ آپ کو سکرین میں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں سین بالکل ہی کاپی کیے گئے تھے اور اس میں دونوں کو ہی نمازی دکھایا گیا تھا۔ تو ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی دکھایا گیا کہ وہ جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز شروع کر دی، اور بالکل سیم اسی طرح سے کولوس عثمان میں بھی ایسے ہی دکھایا گیا کہ چاہے جتنے بھی دشمنوں ساتھ کھڑے ہوں لیکن نماز کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں چھوڑنی۔ تو جی ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسے سین دکھانے والا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست اور ناقابل یقین ہے کہ کولوس عثمان کو ایک تیر لگتا ہے، لڑتے لڑتے ایک تیر لگتا ہے۔ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو شیخ ادیب بالی ہیں اور ان کے جو ٹھکانے پہ جاتے ہیں، تو جی ناظرین بالکل سیم ویسے ہی ایک ارطغرل غازی ڈرامے بھی ایسے دکھائے گا، شیخ ادیب بالی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے خواب بھی وہ وہیں پہ خواب بھی دیکھتے ہیں، بالکل سیم جیسا کہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اس کے خواب دیکھنے والے جو مناظر ہیں یہ اس میں دکھائے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور دوسرے قبائل والوں کو لگتا ہے کہ وہ اس میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ویسے ہی بالکل ارطغرل غازی میں بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ جو موم بتی جلی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کسی نشہ اور کوئی چیز ایسی ڈال دیتے ہیں کہ ان سے ہوا سے وہ بالکل جو جاتی ہے، تو وہاں جو ارطغرل غازی ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ابن العربی تھے وہ ارطغرل غازی کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو خواب وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ شیخ ادیب بالی نے جان بچی تھی اور ارطغرل غازی کے جو ادیب بالی نے ابن العربی نے جان بچائی ہے۔ لاسٹ سین کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا مناظر بھی آتا ہے کہ لڑتے لڑتے ارطغرل غازی کا جو ایک دوسرا کمانڈر جس کے لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ مٹی اور جو پتے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بہادری سے ان کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کولوس عثمان بھی بالکل سیم ایسے ہی ہوا تھا، جو کہ علی شار تھا، تو وہ کچھ آنکھوں میں کولوس عثمان کی آنکھوں میں کچھ ڈال دیتا ہے اور کولوس عثمان کچھ دیر کے لیے وہ مناظر دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اس کے بعد بھی وہ لڑتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں وہ کولوس عثمان جو علی شارز کا سر کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھے وہ جو مناظر جو تو ارطغرل غازی اور کولوس عثمان بالکل سیم تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔